کو اس وقت بہت کلیدی موقع ہے، اب تاکہ پھر جو نئی حکومت آئے، نیا نظام آئے، وہ کم از کم ان اصلاحات کو اس کے پیچھے ہوں اور پھر وہ اس سفر کو آغاز کر سکے. تو اس سے اچھا آئیڈیل ٹائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر چیز کے لیے ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک حکومت آ جائے گی، اقتدار میں بیٹھ جائے گی تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر. جی یہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اسی کی آج ضرورت ہے کہ سب کا بائی ان ہو اور اس کے بعد یہ ملک کا نظام آگے چلے. کیونکہ جس طرح جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ نے دیکھا کہ جو آج آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ سب سے ملی ہے، یہ ایک میں اس کو ایک اچھا سٹیپ سمجھتا ہوں کہ وہ اب ان کو بھی یہ نظر آتا ہے کہ ہم یہاں آپس میں مل کر بیٹھ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سب سے بائی ان حاصل کرتے ہیں، تاکہ جو انٹرم یہ ریلیف آپ کو ملی ہے، جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، اس کے بعد نیگوشیٹ جو ہوگا پروگرام، اس کے اندر کم از کم ایک کنسنسس پیدا کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ جب یہ اناؤنس ہوا آئی ایم ایف کا یہ ارینجمنٹ جو ہے، تو اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کتنی بڑی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکسچینج ریٹ پر بھی فرق پڑا ہے، اور ایک کانفیڈنس اب ملک کے معاشی معاملات میں آیا ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس دن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ ایک ٹیبل پر بیٹھی، پاکستان کے عوام نے دیکھا، اس سے 10 گنا زیادہ اثر اس کا آئے گا. تو آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاملات کو تھوڑا ایک طرف رکھیں، اپنے مفاد کو ایک طرف رکھیں، اور اس طرف آئیں کہ کس طرح ہم مل کر ملک کے آئندہ کے معاملات کا لائحہ طے کر سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا عباس صاحب کہ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریونیو جو جنریشن ہے وہ بہت کم ہے. دنیا کے جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں اس میں شاید سب سے کم ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.5% ہونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا ملک کیسے چلے گا، اور جس کی جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ 50% سے زیادہ ہے، جہاں پہ کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ 50% کے قریب پہنچ رہی ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کی نون لیگ جو ہے وہ 3 بار حکومت میں رہی ہے، اور یہ ابھی شہباز شریف صاحب کا 4تھا دور ہے. یہ جو بنیادی معاملات ہیں، یہ جو میں صرف جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، ٹیکس دے، انڈاکیومنٹڈ اکانومی، کیش اکانومی، اس پر کیوں قابو نہیں پایا جا سکتا؟ لیکن میں نے کہا نا آپ کو بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی. آپ نے ٹیکس کے نظام کی بات کی ہے. جو ہم ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں یہ بالکل ناکافی ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی جو گورنمنٹ کا ریونیو ہے، جو وفاق کے پاس رہتا ہے، وہ سود کی ادائیگی بھی پوری طرح نہیں کر سکتا. تو باقی ہر معاملے کے لیے اضافی قرض لینا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ نے کہا کیوں نہیں ہوا ماضی میں، اس کی بنیادی بات سیاسی انتشار ہے. اگر حکومت میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اب نگاہ کھڑی ہو سکے، ان فیصلوں کا بوجھ برداشت کر لے، پھر وہ فیصلے نہیں کرتی، پھر آسان راستہ ڈھونڈتی ہے. ہم نے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ہم نے نان فائلر کی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ آپ ملک کے قانون کو نہ مانیں، تھوڑے بہت پیسے دے دیا کریں، جب بھی کوئی کیپٹل گڈ حاصل کریں تو ہم آپ سے راضی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب اس ملک کے وہ لوگ جن کو ٹیکس ادا کرنا ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، تو پھر عام آدمی جو ہے، مگر عباس صاحب یہ ایک طرف تو وہ نان فائلر ہے، میرے جیسے اور آپ کے جیسے لوگ جو الحمدللہ ٹیکس پابندی سے دیتے ہیں اور دوسروں سے کہیں زیادہ دیتے ہیں. جو بیچارہ نان ٹیکس فائلر ہے وہ تو چلیں وہ ٹھیک ہے. ہم جو لیتے ہیں، ہمیں تو ریاست پینے کا پانی بھی نہیں دیتے کراچی میں، ہمیں تو پانی بھی خرید کے پینا پڑتا ہے. سیکیورٹی، تعلیم، صحت، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، اس لیول کا ٹیکس دینے کے باوجود ریاست پینے کا پانی نہیں دیتی ہے، وہ بھی خرید کے پینا پڑتا ہے. تو یہ کہ ریاست بھی تو اپنا کچھ حق ادا کرے. نہیں، میں کامران صاحب بالکل یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں وزن ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ ٹیکس ادا کریں پھر سوال کریں. اگر ہم یہ رویہ رکھیں گے کہ ہم ٹیکس اس وقت دیں گے جب ریاست کچھ دے گی، یہ تو وہ سوال اٹھایا جو ٹیکس دے رہا ہے، جو پابندی سے الحمدللہ. ابھی کیا میں آپ سے عرض کروں، جو میں اور آپ تو دے رہے ہیں، ہم تو سوال اٹھا سکتے ہیں نا. جی نہیں، مجھے علم ہے، مجھے جی نہیں وہ ٹھیک ہے. یہ تو آج ٹیکس دینا ایک شہری کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. 120 سے زیادہ ہمارے پاس CNICs ہیں، جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، 120 ملین سے زیادہ. تو یہ سب لوگ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، یہ ملک کے نظام کا فیصلہ بھی کرتے ہیں. اس میں سے صرف 2 ملین کے قریب ٹیکس پیئرز ہیں. یہ بدنصیبی ہے
کہ آج وہ 2 ملین ٹیکس پیئر جو ہیں وہ پورے 23 کروڑ عوام کو بوجھ اٹھائے ہیں، اور جب بوجھ پورا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پہ ہر ایک پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے ہیں، جس سے مہنگائی بھی آتی ہے۔ تو ہمیں یہی نظام آپ نے بدلنے ہیں، یہی جو میں نظام کے بدلنے کی بات کرتا ہوں، یہی آپ کو بدلنا پڑے گا، اور اس کا جو ابتدا ہے وہ گھر سے ہوگی، پارلیمان سے ہوگی۔ اگر پارلیمان کا ممبر جو پاکستان کے عوام پر ٹیکس لگاتا ہے خود ٹیکس ادا نہیں کرے گا، کوئی بھی ہو، کسی جماعت سے بھی ہو، تو پھر اس کو وہاں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور پارلیمان کے ممبران کے جو ٹیکس کے ریکارڈ ہیں وہ پبلک کے ڈومین کا حصہ ہیں، تو ہمیں ذرا بڑی ذمہ داری سے معاملات کو ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا کریں محترم عباس صاحب کہ یہ پارلیمان نہیں تو یہ این ایف سی جنم دیا، یہ پارلیمان نہیں تو 18ویں ترمیم کرائی، اسی این ایف سی کے نتیجے میں وفاق پہلے دن سے کنگال شروع ہوتا ہے پاکستان کا، اور وہ پہلے دن کا خرچہ جو ہے وہ بھی قرضے سے چلاتا ہے، اس کو اپنے سود دینے کے پیسے پورے نہیں ہیں کہ وہ حکومت، وہ نظام، وہ فیڈریشن جس کا فیڈرل سٹرکچر پہلے دن سے 1 روپے کے ابھی اس کے پاس 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ چلے گا کیسے؟ اور اس کو اس حال پہ پارلیمان تو لائی ہے سر۔ نہیں دیکھیں، پارلیمان نے تو اپنے سوچ کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر آپ گروتھ اچیو کر سکتے، اور وفاق جو ہے وہ اپنی ڈومین کے اندر رہتا، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ وفاق میں یہ 46 یا 48 ڈویژن کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ مثلا ہم نے وسائل سارے صوبوں کو دے دیے، اور لیکن ذمہ داری ان کو نہیں دی، اور وہ اس بات میں بڑے خوش ہیں۔ تو آپ کے یہ جو لاسز ہیں بجلی کے، یہ آپ ریکور کریں صوبوں سے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی پولیس جو ہے وہاں پر ریکور نہیں کر پاتی، ان کے سامنے چوری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ گیس چوری ہو رہی ہے، یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ہم نے وسائل دے دیے، ذمہ داری نہیں دی، تو ہم اس بات کو درست کر لیں۔ این ایف سی ایوارڈ پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، 5-10% آگے پیچھے کر لیں، اس سے کوئی نہ وفاق کو اتنا بڑا وہاں سے ایڈوانٹیج ملے گا۔ این ایف سی ایوارڈ کو آپ جو مرضی چینج کر لیں، ملک کے معاملات وہی رہیں گے اگر آپ ذمہ داری کا تعین بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ بھی تو پارلیمان نے کرنی ہے نا؟ جی پارلیمان نے ہی کرنی ہے، لیکن آپ صوبوں کو اس میں آپ کو ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ صوبوں کو آپ نے ڈیوالو کرنا ہوگا ان کے اختیارات، یا آپ نئے صوبے بنائیں یا اختیارات کو ضلع کی سطح پر لے جائیں۔ صوبے بھی نہیں چل رہے، صوبوں کے اندر جو وسائل کا ضیاع ہے اس کی آپ کو حد کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ضرور ہوگا، لیکن آپ جو اندازہ آپ کو اس کو 10 سے اس کو ضرب دے دیں۔ یہ مسائل ہیں آج ہمارے۔ ہم نے بنیادی مسائل پر توجہ نہیں دی، ہم بس اوپر سے رنگ روغن کر دیتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ملک کے معاملات آگے چلتے رہیں۔ کتنی آپ کے خیال میں جمہوریت سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں؟ جمہوریت ہی ہمارا حل ہے، جمہوریت ہی ہمارے نظام کا حل ہے؟ ظاہر ہے ہم نے فوجی دور بھی دیکھ لیا ہے، مگر آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ یہاں سندھ میں 15 سال سے زائد ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ شہر کراچی 50% تو کم از کم فیڈرل ٹیکس دیتا ہے، سندھ کے ٹیکس میں 95% دیتا ہے۔ اس شہر میں ایک سیف سٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یہاں پہ پینے کو پانی جو ہے وہ لوگ خرید کے پیتے ہیں، یا ایک رنگ روڈ نہیں ہے، جو کہ میٹرو سسٹم تو دور کی بات ہے۔ یہ جمہوریت ہے نا سر؟ 15 سال سے یہ نظام، ایک حکومت، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی ڈسٹرپشن آیا ہو، ایک حکومت زبردست طریقے سے اس کو چلا رہی ہے، مگر یہ ڈیلیوری ہے۔ عوام کے اندر جو ابال ہے اس وقت اس پورے نظام کے حوالے سے، سر وہ بھی تو بے قابو ہو سکتا ہے نا، اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ نہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ کراچی کو نگلیکٹ کرنا پاکستان کو نگلیکٹ کرنے کے برابر ہے۔ آپ کا جو سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، آپ وہاں پر آپ جاتے ہیں، میں بھی وہاں گیا ہوں، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے نکاسی آپ کے معاملات، وہ دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ صرف وسائل کی نہیں بھائی صاحب، آپ کرپشن کا اندازہ لگائیں۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ پاک ہے، صرف سندھ میں کرپشن نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کوئی سرکاری کام کسی نوعیت کا، کسی طرح کا کوئی آدمی مفت میں کرا کے دکھا نہیں سکتا ہے، اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی ملازمین کی تنخواہیں 35% بڑھا دی گئی ہیں، اس کی 40% بڑھا دی گئی ہیں۔ ارے بڑھا دی گئی ہیں تو کم از کم کوئی تو 2-6 محکمے اس میں دکھا دو جہاں پہ بغیر پیسوں کے کام ہو جائے۔ یہ ظلم ہے سر، یہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟
نہیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ مکمل طور پہ نظام کی ناکامی ہے۔ آپ جب افراد زر 45% پہ پہنچ جائے اور آپ تنخواہ 20% بڑھائیں تو اسے کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، بلکہ وہ تو اور غربت میں اضافہ ہوگا، وہ تو اور آپ کی معیشت پر اثر پڑے گا۔ تو یہ بڑی بنیادی وہی چیزیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کا حل تلاش کریں۔